کل پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے لیے بھاری دن تھا. مریم نواز نے پریس کانفرنس کے بعد جو ایک مختصر سی اسٹیٹمنٹ تھی، وہ ان کے تاثرات اور ان کی گفتگو کا انداز وہ ٹپیکل اگریشن سے آ رہی تھا، بلکہ باقاعدہ ایک دباؤ والی کیفیت میں تھی. دکھائیے گا جی کل کیا کہا انہوں نے. میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو. مصدق ملک صاحب، مریم نے شاید اگر پچھلے ایک سال کے اندر تمام کیسز کے باوجود کسی ایک بندے نے سیاست کے اندر رائز کیا ہے تو مریم نواز نے کیا ہے. وہ اپنی پارٹی میں اپنے چچا کو پیچھے چھوڑ کر ان کا قد کاٹ زیادہ بڑا ہو گیا. لیکن کل والی پریس کانفرنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ وہ ہمیں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ بات کرتی ہوئی نظر آئیں، کیونکہ زرداری صاحب نے جب انہیں یہ تانا دیا کہ اگر انقلاب لانا ہے تو پھر میاں صاحب پاکستان آئیں، لندن بیٹھ کے انقلاب نہیں آتا، تو اس کے بعد شاید کسی کے پاس جواب نہیں تھا. نہیں جی، جواب تو بالکل ہے. مریم نواز صاحبہ ادھر ہیں، 2 مرتبہ جیل جا چکی ہیں. شہباز صاحب 2 مرتبہ جیل جا چکے ہیں. حمزہ صاحب 20 مہینے جیل رہ کر آئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب موت کی کال کوٹری میں رہ کر آئے ہیں، 9 مہینے جیل رہ کر آئے ہیں. احسن اقبال صاحب جیل رہ کر آئے ہیں. 2 سال سے زیادہ کا عرصہ خواجہ صاحب رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جیل میں رہ کر آئے ہیں. کامران مائیکل صاحب جیل میں رہ کر آئے ہیں. لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک شخص ہے جو نواز شریف کی جگہ لے سکتا ہو؟ نہیں، اس کی یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ مریم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں اور قد کاٹ میں بڑی ہوئی ہیں تو وہ کہیں باہر تو نہیں ہے، اسی ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر کسی کو پکڑنا ہے تو اور کل انہوں نے میٹنگ میں کہا بھی ہے یہ بات کہ میں کہیں جا نہیں رہی، میں یہیں ہوں. جی ہاں، اور جب یہ اس طرح کی بات اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ وہ ایک بزرگ رہنما ہے، وہ بیمار ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا حال ہوگا، تو آپ کے خیال میں زرداری صاحب کو یہ کل کیوں انہیں تانا دینا پڑا؟ میں نہیں جانتا جی، میں نہیں جانتا. مجھے تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہمیں ریزگنیشن نہیں دینے چاہیے، اور شاید وہ اس تکرار کے اندر وہ اپنا آرگیومنٹ آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. میرے گمان میں تو یہی بات آتی ہے. سر ویسے اس میں کیا سرائی والی بات نہیں ہے کوئی؟ کیونکہ آپ بہت ساری باتیں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے اس پہ شک کی گنجائش ہے. ان باتوں پہ شک نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے یا اجلاس کے اندر بیٹھے لوگوں نے یہ انفارمیشن پاس آن نہ کی ہو، لیکن یہ تصدیق شدہ باتیں ہیں جو ہم نے دونوں طرف سے ویریفائی کی ہیں، پھر رپورٹ کر رہے ہیں. میں تو آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا تو میں بڑا آپ کو سیدھا جواب دے رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نظر یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کیمرے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، آپ بتائیے کون سا آپ کے خیال میں اب پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ سی والی کہانی کی گنجائش نہیں تھی کل. یہ ڈے 1 سے نون لیگ اور جے یو آئی کی ڈیمانڈ تھی.